آج کی دوسری مجلس میں میں اس موضوع کو مسلسل کرنے کے لیے سرکار کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا شب عاشور خیام حسینی میں جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے، اور یہ خطبہ ہے شب عاشور امام حسین کا اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے۔ جب اپنے اصحاب سے مکمل خطاب کر چکے اور ان کی گردنوں سے حق بیعت کو اٹھا چکے اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دعائیہ جملہ کہا۔ آج کی تقریر اس جملے پہ مولا حضرت امام حسین نے فرمایا، اللہم انی لا اعلم اصحابا ولا خیر اصحابی، میرے اللہ میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر اصحاب ہو جو میرے پاس ہے۔ مولا حسین نے فرمایا، میرے اللہ میں نہیں جانتا، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ملے۔ یہ جملہ کسی ذاکر یا شاعر نے محبت میں نہیں پڑھا، یہ حسین علیہ السلام نے عین امامت میں پڑھا ہے۔ یہ جملہ کلام امام ہے، گفتگو حسین ہے، یا میں آسان کروں یہ نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان ہے۔ یہ وارث منبر سلونی بول رہا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں لا عالم، میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر صحاب ہو جو میرے پاس ہے۔ اب اس جملے پہ آج کی پوری گفتگو، پہلا لفظ ہے کہ حسین نے کہا لا، میں نہیں جانتا۔ یہ حسین جو لا کہے یہ عام لا نہیں، ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور یہ علماء کہتے ہیں یہ جو لا ہے یہ نفی جنس ہے، یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ نہیں تین کا انکار کرتی ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا۔ یہ ایک زمانے کی نہیں ہے، یہ جو لا کلمے میں استعمال ہوتی ہے یہ نفی ہے جنس کے لیے، کہ لا ماضی میں بھی کوئی معبود نہیں تھا، حال میں بھی کوئی معبود نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں لا کہیں تو یہ صرف اس زمانے کے لیے، یہ ہماری لا اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کوئی اللہ نہیں تھا، اب بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوگا۔ تو یہ لا جو ہے یہ ہر زمانے کے لیے پائی جاتی ہے۔ اب اس لا کو میں ایک اور جگہ پہ دکھا دوں، جبریل امین نے آ کے کہا تھا جب علی کے لیے تلوار لے کے آیا تھا، لا فتح الا علی، فتح بمعنی مرد، ایسا کوئی فاتح مرد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں لا عالم، میں نہیں جانتا کہ ماضی میں بھی کسی کے پاس ایسے صحاب ہو، اس زمانے بھی میرے صحابہ جیسا کسی کے پاس صحاب ہو، یا مستقبل میں بھی کسی کے پاس ہو۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے نانا کو بھی ایسے صحاب نہیں ملے جب مجھے حسین کو ملے۔ اب ہمیں حسین کے اصحاب کا جملہ حسین سے اشارہ لینا۔ حسین نے کہا جیسے صحاب مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ زہیر کیسا تھا، مصعب بن اوسجہ کیسا تھا، نافع بن حالات کیسا تھا، بعد میں گفتگو ہوگی کہ جناب حر کیسے تھے۔ پہلے دیکھیں گے جس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے نہیں تھے، ان کے پاس کیسے ہیں۔ اب پہلے دیکھیں گے رسول کے پاس اصحاب کیسے۔ رسول کے صحاب میں ایک سلمان بھی ہے۔ شاہ جی نے کہا ایمان کے کل ہے ہی 10 درجے، آخری درجے میں فائز ہے نبی کا سلمان، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے صحاب میں سے ایسے ہیں جو نبی کے پاس بھی نہیں ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ رسول کے اصحاب میں سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، عمار، حسین کے اصحاب دیکھنے سے پہلے جن کے ساتھ حسین موازنہ کروا رہے ہیں پہلے ان کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا اگلا لفظ سنیے گا، حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا حبیب سلیمان سے افضل، فرمایا میرے اصحاب جو بھی ہیں۔ حسین علیہ السلام اگر ایک ایک کا تقابل کرتے تو ہمیں دیکھنا پڑ جاتا تھا کہ حبیب کے پاس کوئی صفت ایسی ہوگی جو سلمان میں نہیں ہے، سعید کے پاس ایسی صفت ہوگی جو حذیفہ میں نہیں ہے۔ حسین نے بلا شرکت، حسین کا میرے اصحاب، اب حسین کے اصحاب میں سے ایک حر بھی ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے نانا کو بھی نہیں ملے، حسین کے پاس حر جیسا بھی ہے۔ اب اگلی صدر میں دیکھو کتنے بیدار ہیں۔ حر کی حسینی عمر لمحوں میں ہے، مجھے حر کی مکمل زندگی میں بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ میں اسے زندگی سمجھتا ہی نہیں جو حسین کے بغیر تھے۔ حر کی وہ حیات کیا حیات جس میں حسین نہیں تھا۔ حر علیہ السلام کی حسینی عمر منٹوں میں ہے۔ آپ بیدار رہیں گے تو میں اگلا جملہ رو کے بیٹھا ہوں۔ حر کی حسینی عمر لمحوں میں ہے، اور جس کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے وہ سلمان 600 سال کا ہے۔ نبی کا 600 سال کا سلمان حر کے لمحوں کے برابر ہے۔ میں تقابل پڑھوں تو کیسے پڑھوں کہ حر لمحوں میں حسین کے پاس آئے۔ خصائص الحسینیہ میں شوستری نے لکھا کہ حر نے حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہاں ایک نماز پڑھی تھی جب حسین کا رستہ روکا تھا اور وقت نماز ہو گیا تھا۔ امام حسین نے کہا تم اپنی نماز پڑھو، نے کہا نہیں ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ جماعت ایک ہوئی تھی، لیکن اس وقت حر اطاعت حسین میں نہیں تھا، لہذا شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں اس نماز کو نماز نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اس نے وہ اطاعت حسین میں نہیں پڑھی۔ لیکن جب حسین کی اطاعت میں آیا تو آیا اور گیا، صرف معافی مانگی ہے، اور حسین نے جب معاف کیا تو فوراً لڑنے کی اجازت مانگ لی۔ میرے مالک حسین ایک نماز تو اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیں۔ حسین کا اگر میرے پیچھے نماز پڑھ لے گا قیامت تک کہہ دیں گے حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی۔ میں حر کو میدان میں بھیج کے بتا رہا ہوں حر کو حسین کی نصرت بچا گئی۔ فوراً میدان میں فوراً میدان میں حر میدان میں جاؤ۔ آئے گئے، آئے اور گئے۔ اس امام بارگاہ نے بھی اس شخصیت، اس امام بارگاہ کو بھی یہ فیض حاصل ہے کہ یہاں پر قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب نے گفتگو کی ہوئی، خطاب کیا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب تقریر کر رہے تھے اور سامنے سے کوئی رکا آ گیا۔ اصحاب پیغمبر اور صحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ اب فی البدی طبیعت کے مالک تھے، فوراً رکا پڑھنے کے بعد کہتے آنے اور جانے کا، آنے اور جانے کا، وہاں بلا رہے تھے اور آ نہیں رہے تھے، یہاں بھیج رہے تھے اور جا نہیں رہے تھے۔ حر آئے لمحوں کی زندگی حر کی، 600 سال کا سلمان، منا اہل بیت کا تمغہ، رشتے سے پکارا جا رہا ہے اہل بیت کی حویلی میں سلمان کو، لمحوں کا مہمان 600 سال کے سلمان سے افضل ہو گیا۔
میں کہہ رہا ہوں میں باقی تقابل نہ بھی پڑھوں تو ایک جملے کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 600 سال سلمان نے اہل بیت کے دروازے پہ، 600 سال کی عمر ہے سلمان محمدی اہل بیت کے دروازے پہ رہا، منا اہل بیت کا تمغہ سینے پہ تھا، لیکن اس کی جبین پہ صرف اور صرف دہلیز بطول کی خاک تھی۔ اس نے دروازہ بطول پہ سجدہ کر کے بطول کے دروازے کی خاک کو پیشانی پہ سجایا تھا۔ ہر لمحوں کے لیے آیا اور زہرا کا رومال سجا کے چلا۔ ہر میں اور سلمان میں اتنا فرق تھا جتنا دروازے کی خاک میں اور ہاتھ کے رومال میں تھا۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسے صحابہ جو نانا کے پاس بھی نہیں، کہاں سے جا کے دنیا حسین کے صحاب کی قدر پڑھے گی؟ میں نے لفظ کہا تھا کہ خدا قرآن میں کہہ